بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 286، سورۃ المومنون، آیت نمبر 110۔ ان آیات کے اندر کافروں کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ مومنین کے ساتھ تم نے دنیا میں جو استہزاء اور مذاق کیا اور جس کی وجہ سے تم میری یاد سے غافل ہو گئے، کل قیامت میں تم اس کے اوپر افسوس کرو گے، اور یہ دنیا کا کم وقت ہے، اس وقت کے پیچھے تم بڑے ہی افسوس کرو گے، لیکن اس وقت کو اس وقت کا حسرت اور افسوس تمہیں فائدہ نہ دے گی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ انسان کو میں نے بے مقصد اور بے فائدہ اور عبث اور کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ انسان کو میں نے خاص ایک مقصد کے لیے کہ عقیدہ اور عمل اور اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کافر جب جہنم میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا عذر پیش کریں گے کہ اللہ ہمیں معاف فرما اور اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، ہمیں اس جہنم سے نکال، اور اگر ہم دوبارہ کفر کی طرف واپس لوٹے تو ہم بڑے ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اخسؤ فیہا، دفع ہو جاؤ، مانا دھتکارے جاؤ اس جہنم کے اندر اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انہ کان فریق من عبادی، یقیناً ایک گروہ، ایک جماعت میرے بندوں میں سے ایسی تھی، یقولون، جو دنیا میں کہتے تھے ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لائے، تو فاغفر لنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ ربنا آمنا یعنی ایمان لایا، تو ایمان کو بطور وسیلہ پیش کرتے تھے، اللہ ہمارے اعمال اور ہمارے ایمان کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ فاتخذتموہم، تو تم نے ان کو مذاق بنایا اور ان سے استہزاء کرتے تھے، سخریا مانا ہنسی اور مذاق کا ذریعہ، اتنا ان کے پیچھے لگے رہے اور باتیں کرتے رہے، حتیٰ انسوکم ذکری، کہ انہوں نے تم کو بھلا دیا میری یاد سے، یعنی تم ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر بیٹھ گئے اور ان کے پیچھے باتیں اور ان کو برا بھلا کہنے میں لگ گئے، اور میری یاد سے تم غافل ہو گئے۔ وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے ہنسی کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم، یقیناً میں نے آج ان مومنین کو بدلہ دیا ہے، بما صبروا، بسبب اس کے کہ انہوں نے دنیا میں صبر کیا، دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کی، کافروں کی، مشرکین کی طرف سے جو اذیتیں اور تکلیفیں اور گالیاں اور جو تکالیف دی گئی ان کو برداشت کیا، آج ان کو میں نے بدلہ دیا ہے، اور وہ بدلہ یہ ہے کہ انہم هم الفائزون، کہ وہ کامیاب ہے اپنے مقصد کے اندر۔ بطور حسرت کہ اللہ کہے گا، قال، اللہ کہے گا، کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کافروں سے اللہ کہے گا کہ تم کتنا ٹھہرے زمین کے اندر برسوں کی گنتی کے اعتبار سے، یعنی سالوں کی گنتی کے اعتبار سے تم کتنے سال دنیا میں ٹھہرے۔ سینین حال بنتا ہے عدد سے۔ قالو، تو کہیں گے، لبثنا یومن، کہ ہم ایک دن ٹھہرے، او بعض یومن، یا دن کا کچھ حصہ، کیونکہ عذاب جب آتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو وہ گزرا ہوا زمانہ انسان سے بھول جاتا ہے، بلکہ جو وقت انسان سے گزر جائے تو وہ انسان کو بالکل کم نظر آتا ہے۔ بلکہ یہ کہیں گے فاسأل العادین، کہ اللہ پوچھ العادین، شمار کرنے والوں سے، جو فرشتے ہیں جو گنتیاں کرتے تھے، ان سے پوچھ کہ ہم کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں۔ تو قال، اللہ فرمائے گا، ان لبثتم الا قلیلا، کہ تم نہیں ٹھہرے مگر کم مدت، یعنی دنیا کا جو وقت تھا وہ آخرت کے مقابلے میں تو تھوڑا ہے، لیکن ہے بڑا کارآمد اور بہت مفید۔
لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم سمجھتے اور سمجھ جاتے کہ وہ کم وقت میں کتنا فائدہ ہے، تو آج تم آخرت میں مزہ کرتے اور خوش رہتے، لیکن تم نے اس وقت کو ضائع کیا اور آج تم عذاب میں ہو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا خیال یہ ہے، تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے عبثا مانا بیکار، یعنی لا یؤمر ولا ینہا، کہ تمہیں کوئی امر نہ کیا جائے اور کوئی نہیں نہ کی جائے، کوئی کرنے کا اور نہ کرنے کا حکم تمہیں نہ ہو، عبث کا مانا بیکار، ایسا نہیں۔ وَأَنَّكُمْ، اور تمہارا یہ خیال ہے کہ الینا لا ترجعون، کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، اور تمہارا یہ خیال تھا کہ ہم یہی دنیا کی زندگی ہے اور اس میں رہیں سہیں گے اور پھر مر کر ختم ہو جائیں گے اور مٹ جائیں گے اور دوبارہ زندگی نہ ہوگی، ایسا خیال تمہارا یہ غلط تھا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الملک الحق، اللہ بلند ہے، البادشاہ جو ہے سچا بادشاہ ہے، معنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے اور وہ سچا بادشاہ ہے اور وہ کائنات کو پیدا کرے اور تمہیں پیدا کرے اس کا کوئی مقصد نہ ہو اور کھیل تماشے کے لیے، ویسے تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک اور بلند ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا مالک ہے۔ عرش کریم کی تشبیہ دی گئی ہے ایک شخص کے ساتھ جو رجل کریم ہو، سخی آدمی ہے جو خرچ کرتا ہے، تو عرش کی مثال ایسی ہے، تو اس سے اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عرش کریم کا مالک ہے، سب کچھ دیتا ہے، انسانوں کو ہر قسم کی نعمتیں اور سب کچھ دیتا ہے، وہ کریم ذات ہے، لیکن لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید سے باغی ہو چکے ہیں۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو شخص بھی اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارتا ہے، لا برہان لہو، بھی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی عبادت کے اوپر، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، بے شک اس آدمی کے حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا۔ یہاں حساب سے مراد عذاب ہے، یعنی اللہ ہی اس کا حساب لے گا، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سنگین جرم کی سزا اس کو اللہ ہی دے گا۔ اور انہو، بے شک ضمیر شان ہے، بات یہ ہے حقیقت کہ لا یفلح الکافرون، کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ سورت کے شروع میں کہا قد افلح المومنون، کہ ایمان والے کامیاب ہیں، اور آخر میں کہا کہ انہ لا یفلح الکافرون، کافر کامیاب نہیں ہے۔ ایمان اور صفات المومنین یہ سبب کامیابی ہے اور فلاح کا ذریعہ اور سبب ہے، اور کفر کے اسباب یہ خسران اور عدم الفلاح کے اسباب ہے۔ تو سورت کا آخر میں دعا کا ذکر ہے، وقل، کہہ دیجئے رب اغفر، اے میرے رب مجھے معاف کر، یعنی میرے گناہوں پہ پردہ ڈال، ورحم، اللہ مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص مصیبت زدہ تھا، تو اس کے کان میں نے یہ آیت پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون سے آخر تک۔ تو اس آدمی کی جیسے ہی پڑھا اس کے کان میں، تو اس آدمی کی مصیبت وہ ٹھیک ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے یہ آیتیں پڑھی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہی آیتیں اگر کسی پہاڑ پر دم کر دی جائے اور پڑھی جائے تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا، ہٹ جائے گا، یعنی بڑی سے بڑی مصیبت بھی ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ آیات مصیبت کے وقت اور خاص کر کافروں کے مقابلے کے وقت پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور فرماتے ہیں۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت میں فلاح اور اسباب فلاح کا ذکر تھا، اور سورت کا یہ دعویٰ تھا، اور اسباب فلاح جو ایمان والوں کی صفات ہے وہ 14 صفات ذکر کی ہے۔ اس طرح خسران اور اسباب خسران کا ذکر ہے جو کہ مشرکین کی 14 صفات مقابلے میں ذکر ہے، یعنی البرکت اور ما بھی البرکت اور خسران اور ما بھی الخسران، یہ صورت کا حاصل ہے۔